بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه ياسين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على من قال هذه الكلمات يا مالك الملك يا معظم الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسرار سبب لنا سببا لا نسد له طلبا بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشرر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين لا سيما على جبت والتاغوت. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة ثمرة من الجنة وهي الروح التي بين جنبيك سوى محمد. اللهم صل على محمد. میں زیادہ دیر آپ کے درمیان آئے نہیں ہوں گا. یہ میرے لیے سخت مرحلہ ہے اور بہت مشکل مرحلہ ہے. جس حوضے سے میں نے تعلیم حاصل کیا، جن اساتذہ نے تربیت دی، جن بزرگوں کی دعاؤں سے میں یہاں تک پہنچا، انہی کے سامنے لڑ کو شریک کروں یہ جسارت ہے. لیکن شہزادی کے ذکر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اساتذہ کے حکم پر حاضر ہوا ہوں. آپ یہ تصور کریں جیسے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ پنجتن کے نام یاد کر لیتا ہے تو ماں باپ کو سناتا ہے. اس لیے نہیں کہ ماں باپ کو نہیں آتے، بلکہ اس لیے سناتا ہے تاکہ دعا مل جائے تاکہ تحصیل مل جائے. ایک اور سے بات کرو. اس مختصر سی حدیث کو چند جملوں میں بیان کروں گا اور آخر میں دو باتیں عرض کر کے بات کو ختم کر دوں گا. پہلی چیز، اللہ نے جو چیز بھی دنیا میں پیدا کی ہے ابس نہیں پیدا کی، کسی نہ کسی غرض اور مقصد کے تحت پیدا کی ہے. قرآن نے کہا حشرات کو پیدا کیا تو کسی غرض سے، برد میں رہنے والے برد اور خشکی میں رہنے والے، قریب میں رہنے والے، رحم و برد رہنے والے، ارض و سما میں رہنے والے تمام مخلوقات کو ہم نے کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا. جب اللہ نے مقصد بیان کیا تو کہتے ہیں جسم جب پیدا ہوا ہے تو واقعی طور سے جسم کی صلاحیتیں پائی جاتی ہے. مناظرہ کہتے ہیں جسم کبھی جسم مطلق ہوتا ہے، جسم پھر اس کے اندر دائرہ تر کر دیا جائے تو جسم نمو پایا جاتا ہے، وہ جسم ہوتا ہے. تو اس پر مفصل گفتگو اجسام اور وجود پر کی گئی. مجھے اس سے بحث نہیں ہے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ باتیں عرض کرنا ہے. کہتے ہیں وجود جو اللہ پیدا کر دے، جو چیز مخلوق ہے، ماں سوا اللہ تمام وجود مخلوق ہے. خدا کے علاوہ تمام تر چیزیں
مخلوق ہے، چاہے اس کے اسماء ہو، چاہے اس کے انبیاء ہو، چاہے ائمہ ہو، چاہے اس کے بندے ہو، سب مخلوق ہے۔ کہ جسم کو رکھا تو جسم کو کیپیسٹی کے ساتھ رکھا، ہر جسم کو ایک جیسا نہیں بنایا، جس جسم کی جتنی صلاحیت تھی اتنا رکھا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے کسی کو اتنا مکلف نہیں بنایا جس سے اس سے زیادہ کی طاقت نہ رکھتا ہو، جتنی طاقت تھی اتنا مکلف بنایا، جس کا جتنا حجم تھا اس کے لیے اتنی مقدار معین کی، چاہے عبادات میں ہو چاہے معاملات میں ہو۔ ایک ہر ایک اعتبار سے جتنی صلاحیت رکھتا ہے اللہ نے اس کو اس اعتبار سے بنایا۔ اب جسم اگر عام ہے وہاں مٹی کا ہے، پتھر کا ہے، کسی اور چیز کا ہے، لیکن اگر جسم خاص ہو تو اس کا اثر بھی پیدا ہوتا ہے۔ پتھر ہوتے ہیں لیکن عقیق کا پتھر ہو تو فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ بے شک دعا کے لیے روایت میں ہے کہ قنوت کے لیے اگر عقیق کا پتھر رکھ لو اور دعا کرو تو اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ کیوں؟ اس پتھر میں جو ولایت کا جذبہ پہلے تھا اس کی وجہ سے، تو پتھر کے اندر وجود میں جیسے ہی ولایت کا جذبہ آیا اس کی فضیلت بڑھ گئی۔ لفظوں پر غور کریں، جب پتھر میں فضیلت بڑھی تو خود بخود اس کا احترام بڑھ گیا۔ عام پتھر پیروں میں تھے لیکن ولایت نے اتنا بڑھا دیا مومن کے ہاتھوں میں لا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر یہی پتھر کو اگر دیکھنا ہو تو دوسروں سے قسمت چمکانے سے بہتر ہے علی کے نام سے قسمت کو چمکائے۔ اس لیے کہ علماء حسین رضا آقا صاحب اللہ مقامہ کا جملہ تھا جو نجف اشرف کی ہوا اور وہاں کی منظرکشی کو پیش کرتے تھے، بڑا حسین جملہ تھا۔ وہی نقل کرنے سے پہلے انہی مرحوم کی بات کو نقل کر دو۔ کہا نسیم خود ایک فضا کو کہتے ہیں، ہوا کو کہتے ہیں، لیکن نسیم سن جو خاص ہوا ہے بعض نے اسی کو جنت کا نام رکھا ہے۔ استاد محترم راحت حسنی صاحب اللہ مقام کہا کرتے تھے صبح نماز کے بعد میدان میں ٹہلو، اس لیے کہ وہ فضا کہیں نہ کہیں تمہیں بھی مس کرے گی۔ مرحوم کا جملہ کیا تھا کہ جب بھی نجف اشرف میں رہتے تو نماز صبح کے بعد صحن حیدری میں آتے اور اس فضا کا انتظار کرتے جو گنبد علی سے مس ہوتی، اس کے بعد چلتی، علی کی اجازت سے ایسے چلتی کہ اگر بے عزت ہو تو اس کو مس کر کر عزت دار بنا دیتی، اگر بے ایمان ہے مس کر دے تو مومن بنا دیتی، اگر واقعی حاجت مند ہے تو اس کو مس کر دے تو اس کی حاجت روائی کر دیتی۔ اتنا اثر ہے کہ اگر ذرے نجف کو مس کر دے تو ذرے نجف بنا دیتی۔ تو مخلوق کیسے بھی وجود میں ہو، جیسا جیسا وجود ہوگا ویسے ویسے ولایت سے قریب ہوگا، اثر بڑھتا جائے گا۔ تمام وجود کے اقسام ہے، بڑے غور سے سنیے گا کہ وجود کے اقسام ہے، عام وجود ہے اور خاص وجود ہے، خاص میں اخص وجود ہے۔ یہ سب فلسفی گفتگو ہو جائے گی، وقت زیادہ نہیں ہے، بس ایک جملہ کہتے سمجھ دو بات کو کہ وجود اگر در آل محمد سے دور ہے تو وجود وجود نہیں ہے۔ اس وجود کو در سے عبرت سمجھیے گا، اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو تقرب بارگاہ خداوند کرنا ہو تو دامن اہل بیت تھام لیجیے گا، اور جو وجود آل محمد کے قریب ہے تو وجود وجود ہوگا لیکن وجود کا اثر بدل جائے گا۔ وجود وجود رہے گا لیکن اثر بدل جائے گا۔ کیوں؟ کہ ہر وجود ایسا ہے کہ جو سامت ہے کلام نہیں کر سکتا ہے، کہ پھر نہیں اس میں تنوع پایا جاتا ہے، نہیں نمو پایا جاتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو کیسے بنایا کہ ایسے بنایا اس میں نمو بھی پایا جاتا ہے، گروتھ پائی جاتی ہے، اس میں تغیر پایا جاتا ہے، تنوع پائی جاتی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں کہاں پائی جاتی ہے؟ کہ عالم سفلی
طفولیت میں بڑا حسین تھا، عالم شباب میں حرارت نے رنگ بدلا، وہ چہرے بدل گئے، دانے چہرے پر ظاہر ہو گئے، ضعیفی کی طرف آئے تو چہرے کا رنگ بدل گیا، تنوع بھی تھا، تغیر بھی تھا، تحول بھی تھا، ہر زاویے سے بدلتے رہے، کہ جسم جیسے جیسے بدلتے رہے اس کے اندر تنوع بھی پایا گیا، تغیر بھی پایا گیا، نمو بھی پایا گیا، لیکن آخری وقت وہ ہے کہ جب تک یہ طفولیت سے لے کر آخری زندگی تک انسان کے اندر حرکتیں پائی جاتی ہے، تنوع پایا جاتا ہے، تغیر پایا جاتا ہے، تحول کی کیفیت پائی جاتی ہے، لیکن جب روح قبض ہو جائے تغیر رک جاتا ہے، تنوع تھم جاتا ہے، تحول رک جاتا ہے، اب کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جو پر غور کریے گا کب تک آتی ہے کہ جب تک اس کے اندر حیات ہو، تغیر بھی ہوگا، تنوع بھی ہوگا، حرکت بھی ہوگی، تحول بھی ہوگا، جنبشیں بھی ہوگی، تحرک بھی ہوگا، حرکت بھی ہوگی، لیکن کب تک؟ جب تک روح قبض ہونے سے پہلے تک کی کیفیت ہے، بعد قبض روح نہ حرکت ہوگی، نہ تنوع ہوگا، نہ تحول ہوگا، نہ تغیر ہوگا، نہ تبدل ہوگا، لیکن عزیزو یہ تھے عام جسم کی باتیں، لیکن اگر ولایت علی دل میں اتنی مرغب ہو کہ علی کی آمد پر اٹھ جاتا ہو، علی کے آمد پر استقبال کرتا ہو تو جسم اتنا عادی ہو جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اسماء آل محمد کا احترام کیجئے گا، جب بھی ہو عرب سے نام لیجئے گا، اس لیے کہ جب بھی اس نام علی آئے گا تو جسم اس کا عادی ہوگا، اب چاہے حرکت رک جائے، تنوع تھم جائے، تغیر ختم ہو جائے تو یہ بات کی چیزیں ہیں، لیکن اگر جسم عادی ہو علی کے احترام کا تو دنیا نے دیکھا سلمان کو غسل دیا گیا، سلمان کو غنوت کیا گیا، سلمان کو کفن پہنایا گیا، کیا ہوا جب امیر المومنین آئے تو جہاں حرکتیں ختم تھی وہاں استقبال تھا۔ اتنا آمدہ کر لے تو روح نکل بھی جائے تو جسم اتنا تحرک لگا ہوگا، آمد علی پر استقبال کے لیے آمدہ ہو جائے گا۔ جسم کی خاصیت ہوتی ہے، آگے میں نے بات سبھی پہ کی بتائی، غیر معصوم کی بتائی، اب آئیے معصوم کی بات کا۔ آپ یہ بتائیے میتھمیٹکس ماشاءاللہ فزکس سمجھنے والے افراد موجود ہیں، ایک حد تک مثلا انڈا ہو اس کو آپ سیدھا رکھیں، کچھ حصے پریشر کریں تو جب تک اس کے برابر یا اس سے کمتر ہوگا اس پر اثر نہیں ہوگا، لیکن یہ جسم اگر اس کے اوپر زیادہ وزن ڈال دیا جائے تو ختم ہو جائے گا، اصل سے ہٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس جسم کی کیپیسٹی نہیں تھی، اس جسم کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ اتنا وزن تحمل کرے۔ آپ بڑے سے ستون بنا لیجئے گا لیکن ضخیم وزن اس پر ثقیل کر دیا جائے تو وہ ستون ٹوٹ جائیں گے۔ کیوں؟ اس سے زیادہ وزن آ گیا ہے نا بھی۔ تو اگر جسم جیسے جیسے قابلیت بڑھتی ہے تو اثر بھی بدل جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں جتنا جسم ہو اس سے زیادہ وزن آ جائے تو پھر تحمل نہیں کر سکتا ہے نا میرے ساتھ عزیزو۔ اب یہ تحمل کون سا جسم نہیں کرے گا؟ کہ اگر غیر معصوم کی بات ہو، لیکن اگر معصوم کا جسم ہو تو اگر 80 آدمی دروازے بند
کرنے والے ہو، کھولنے والے ہو، خیبر کا بلند والا دروازہ ہو، تو علی علیہ السلام دروازہ اٹھانے کے بعد ان کے جسم میں ایسی تبدیلی نہیں آئے گی جو دوسروں کی آتی ہے، یا تبدیل اصل سے ہٹ کر ہوگی۔ کہا کیوں؟ تو ان کا جسم ایسا ہے کہ اگر عام بشر کا ہوتا تو سمجھ میں آتا، لیکن وہ طاقت ایسی تھی جس کے لیے خود امام نے کہا تو قوت جسمانیہ، میں نے جسمانی طاقت سے باب خیبر نہیں اٹھایا بلکہ قوت ربانیہ سے اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ جس کا ہاتھ یہ گنگا ہو، جس کی آنکھ گنگا ہو، ارے تو ولی خدا ہو، اس کے اندر طاقت بھی ربانی ہوگی۔ جسم کی بات سمجھئے گا، میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں کہ جسم معصوم یہ ہے۔ اب یہاں پر اصول کافی کھولیے گا، پہلا چیپٹر اٹھائیے، خلقت پر کہتے ہیں معصوم ائمہ کے دل جس مٹی سے بنے وہ خاص خاک تھی، پھر جسم جس سے بنے وہ خاص تھی، اور دل الگ بنا، جسم الگ بنا۔ جب جسم کی مٹی بچ گئی تو معصوم فرماتے ہیں اس بچی ہوئی مٹی سے ہمارے چاہنے والوں کے دلوں کو بنایا گیا۔ جسم کی بچی ہوئی خاک سے، طینت سے مومنین کے دل بنے۔ اب یہ دل کس کا ہے؟ کہا اہل بیت کے جسم کی بچی ہوئی طینت سے ہمارے دلوں کو بنائیں گے۔ آقا باقر جلسے لکھتے ہیں کتاب قائمہ علی محمد میں، کہتے ہیں جب امام آئیں گے تو اس وقت عالم کیا ہوگا؟ ٹیکنالوجی کا مطالعہ ہوگا، ہر کوئی اسپیس سے اور انٹرنیٹ سے ادھر ادھر سے فارمولے استعمال کرے گا، لیکن یہ سب چیزیں کب ختم ہو جاتی ہے کہ اس سے اچھی ٹیکنالوجی آ جائے۔ جمعوں پر غور کیجئے گا، پہلے چھوٹے بن ہوا کرتے، اس سے اچھے آ جائے وہ ختم ہو جاتے ہیں، جب اس سے بہتر آ جائے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ بچی آئی، چھوٹے بن ختم ہو گئے، فوکس آئی، بچی بھی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس سے اچھی کوالٹی جب آ جاتی ہے تو پہلے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو ٹیکنالوجی وہ ہے جو باہر وجود رکھنے والے چیزوں سے بنتی ہے۔ اب امام کہتے ہیں جب امام ظاہر ہوں گے اور ان کے چاہنے والے ہندوستان میں ہو، امریکہ میں ہو یا کسی ملک میں ہو، اب امام سے سوال پوچھنا ہو تو کیا کریں گے؟ تو روایت کہتی ہے امام خیمے میں ہوں گے، وہ اپنا ولایت کا جو بیعت کا ہاتھ ہے آگے بڑھائیں گے تو ان کے ہتھیلی میں امام کا خیمہ ہوگا، امام نظر آئیں گے۔ جب امام نظر آئیں گے تو براہ راست وہ سوال پوچھے گا، وہاں سے جواب آئے گا، یہاں سے سنائی دے گا، وہاں سے جواب آئے گا، یہاں سے سنائی دے گا۔ اب جملہ کہو، ارے طینت ان کی تھی، جیسے چاہے بلوا لے، جیسے چاہے آواز دلوا دے۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہو، جب امام ظہور کریں گے ہماری عزت ہو یا نہ ہو لوگ کس سے سمجھیں گے؟ ہمارے ہاتھوں سے۔ جملہ سان سے سنیے گا، عزت کس سے ہوگی؟ کہ ہاتھ سے۔ تم جملہ کہو، جب یہ ہاتھ میں ولایت ہے، یہ ہاتھ میں ولایت ہے، یہ ہاتھ میں امام کا نور ظاہر ہونے والا ہے، تو یہ ہاتھوں کو ان کے سامنے نہ پھیلائیے، اس کے سامنے پھیلائیے جو ان ہاتھوں کی عزت کو جانتا ہو۔ ولایت کا جس میں معصوم بنا، جس میں معصوم کی کیفیت کیا تھی آپ نے سنا، روح ہے معصوم، خود نور ہے وہ، لیکن روایت کہتی ہے نور معصوم کو اللہ نے پیدا کیا 7 سمندر نور کے 70,000 سمندر نور کے غوطہ کرنے کے بعد منور کیا، ایسا نور بنایا، لیکن اتنا نور بنانے کے بعد کس کے پاس بھیجا؟ جناب آدم کے پاس۔
جملہ غور سے سنیے. جناب آدم کے پاس، ان کے بعد شیش کے بعد ہوتے ہوتے جناب ابراہیم کے پاس، جناب اسماعیل کے پاس، جناب اسماعیل سے آخری نبی ظاہر ہوئے. ہے نا عزیزو؟ نور آیا، تقسیم ہوا رسول میں، تقسیم ہوا علی علیہ السلام میں، پھر یہ نور آیا. لیکن کہیں پر فریقین کی اٹھا کر بچائیے نور زہرا. اللہ نے جناب زہرا کے نور کو نہ آدم کی صورت میں رکھا، نہ شیش کی صورت میں رکھا، نہ جناب ابراہیم کی صورت میں رکھا، نہ ہی کسی کے لیے کس کے پاس رکھا، جنت میں رکھا. کسی نبی کو نہیں دیا. جملہ غور سے سنیے گا. شریعت زمین پر پہنچائی، قرآن نبی پر پہنچایا، زمین پر پہنچایا، لیکن کہا نبی سب کچھ تو میں نے زمین پر پہنچایا. اگر ان سب کی مقبولیت چاہیے تو عرش پہ آئیے، عرش پہ آئیے. نور زہرا لے جائیے. نبی آئے، تناول کیا، اب بچائیے. کیوں؟ جملہ بڑا غور سے سنیے. کیوں اللہ نے جنت میں شہزادی کا نور رکھا، سب معصوم کو بھیج دیا، نور زہرا کیوں نہیں رکھا؟ کیوں نہیں رکھا؟ نور زہرا اسلام میں کیوں نہیں رکھا؟ سید منیر خباس حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں، یاد رکھو جس عام ہے، خاص خاص ہے. نبی کا جسم وہ جس پر سایہ بھی نہیں ہوتا، جس کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا. نبی کے جسم کے ساتھ الگ ہے. قلب نبی ایسا کہ قرآن اگر پتھروں پر آ جائے، پہاڑوں پر آ جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے. اور اس کے لیے قلب مصطفیٰ کو منتخب کیا تو کیا نور بنایا، کیا جسم بنایا. اب جب نور اور جسم کو ملایا تو محمد عربی کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تو جسم بھی ملا، روح بھی ملی. اب جملہ سنیے گا. جب دونوں ملے اصل اتنا ظاہر ہوا کہ ہر نبی کے اوپر نبوت مصطفیٰ تھی، ہر نبی کی نبوتوں پر رسول کا کلمہ تھا. لیکن جب نبی کو بھی معراج پر نور شہزادی لے جانا پڑا تو جملہ سنیے گا. عرض کر چکا ہوں، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، کیا کہ جب اس پاک ذات نبی کو، اتنے منزہ نبی جس کے جسم کا سایہ نہیں، جو واقعی طور سے سرتاج مرسلین ہے، اس کے لیے روایت کہتی ہے کہ جب معراج پہ بلانا تھا تو نبی کو حکم ہوا کہ آپ جناب محسن اسلام حضرت خدیجہ سے الگ ہو جائے. کتنے دن؟ 1-2 روز نہیں، 40 دن. کتنے؟ 40 دن. جب اتنے منظم اور بہترین صفات والے نبی کو جب فاطمہ دینا تھا، اللہ نے روزے رکھوائے، جسم کو طاہر بنایا، تب مطہرہ کو دیا. اے مسلمانوں، جب نبی کے لیے اللہ نے اتنا انتظام کیا تو اگر محبت فاطمہ کا نور چاہیے تو اپنے جسموں کو حلال غذا کا عادی بنائیے. جسم حلال اور نجیس غذا والے ہیں، اس میں محبت فاطمہ نہیں آ سکتی. ایک اسی کے بعد کو آگے بڑھ دو. آج محبت کا مطلب یہ لے لیا گیا، فلاں نے بزرگ نے تعریف کر دی، وہاں بھائی شیعہ ہو گیا. فلاں نے جلسے میں 2-4 باتیں اچھی کہہ دی، اچھا ہو گیا. ہدیہ ہو گئی، منبر رسول پر آ دیا گیا. آپ پڑھیے، آپ سے فضائل سنے جائیں تو یاد رکھیے گا، اگر یہ مزاج ہے کہ 2-4 جملے سن کر شیعت آ جاتی ہے تو 1-2 پیسے بھی جائیں گے جو مشکل میں بھی آنی پہ ہے. کسی کے دعوے محبت پر نہ جائیے. اگر کوئی زیادہ بڑھ کر آئے تو آقا گل پیغانی کا جملہ ہے، اس سے ایام فاطمیہ میں مجلس پر آئیے. کیوں؟
اگر سمجھنا ہو تو زہرا سے سمجھیے گا. کیوں؟ اللہ کے ساتھ تبرہ بھی چاہیے. اگر ہم کو ایک جملہ کہہ دو، جب نور شہزادی آیا تو روح کے نام سے آیا اور روح کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے، بس ایک جملہ کہہ دو، جسم دکھتا ہے روح دیکھتی روح دکھتی نہیں. جسم دکھتا ہے روح نہیں دکھتی. اور روح کیا ہوتی ہے؟ امام کہتے ہیں جب تک جسم میں روح رہتی ہے، روح کی وجہ سے جسم میں حرکت بھی رہتی ہے، جسم میں تنوع بھی رہتا ہے، جسم میں خوبیاں بھی رہتی ہے. اگر وہ روح نکل جائے جسم بدبودار ہو جاتا ہے اور جسم میں کیڑے پڑنے لگتے ہیں. آج نتیجہ وہی ہے. جس نے فاطمہ کے ذریعے سے ان کے بابا کا کلمہ پڑھا، ان کے اندر خوبصورتی ایمانی پائی جاتی ہے، جذبہ محبت پایا جاتا ہے. جس نے زہرا کو چھوڑ کر نبی کو پانا چاہا، ایسے ہی ہے جیسے روح کو چھوڑ کر جسم پانا چاہا. نتیجہ کیا ہوا؟ جب روح نکل گئی تو جسم میں کیڑے پڑ گئے، جسم میں بدبو آنے لگی. ویسے ہی جہاں محبت زہرا ہٹی، اس نے واقعی کتابوں میں دیمک آنے لگی، کیڑے پڑنے لگے اور واقعی ان کے کلام سے بدبو بھی آنے لگی. محبت شہزادی کی ہے. لہذا ایک جملہ کہہ کر دعوت دو اپنے بزرگوں کہ وہ دعائے کلمات کے لیے آئے. عرض کر دو یہ شکوہ ہے سب اپنے اساتذہ اور بزرگوں کی بارگاہ میں جزارت کے لیے معذرت خواہ ہوں. یہ جملہ معذرت خواہی کے بعد اپنے نوجوان بھائیوں سے بالخصوص وہ لوگ جو شعبہ قصیدہ پڑھتے ہیں ان کے لیے بس ایک نصیحت سمجھ لیں یا گزاری سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں. آپ اپنے منصقے میں رہتے ملا باسم کربلائی عراق کا شاعر ہے، وہ آپ کے قصیدے نہیں پڑھتا، وہ اپنی زبان میں پڑھتا ہے. آغا کریمی فارسی زبان میں پڑھتے، آپ کے قصیدے نہیں پڑھتے. ہر کوئی اپنی زبان میں اپنے منصقے کے کلام پڑھتے ہیں. تو آپ پر بھی ضروری ہے آپ اس زبانوں کا جس کا سمجھنے والا کوئی نہیں ہے ان کو نہ پڑھیے، نہ ان مفاہیم کو پڑھیے جس کو نہ آپ حاصل کیے ہو نہ دوسرا حاصل کر سکتا ہو، بلکہ جنہوں نے خدمت اہل بیت میں زندگی گزاری ان کے قصیدے کون پڑھے گا؟ آپ یقیناً بہترین ہر قصیدہ ملائے آل محمد کا چھوڑ کر وہ اہل بیت جزا دیں گے، لیکن دکن کے شعراء جو گزر چکے کلام کہہ کر ان کے قصیدوں کو کون پڑھے گا؟ کون راحت حضری صاحب کے قصیدوں کو پڑھے گا؟ کون ابراہیم علی حامی اللہ مقابلوں کے اشعار پڑھے گا؟ کون ہندی صاحب کے پڑھے گا؟ کون رضا افندی صاحب کے پڑھے گا؟ آپ بہترین شعراء کو جو فرخندہ بنیاد کے ہیں ان کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کے قصیدے پڑھ رہے ہیں تو ان کی خدمت کا کیا ہوگا جو آپ کے شہر میں رہ کر تعلیم والے